يعلمون أن بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام سامعین محترم، کل کی گفتگو کے اندر یہ بات آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے 3 وعدے تھے۔ پہلا وعدہ گناہوں کے معاف ہونے کا، دوسرا وعدہ آگ سے خلاصی اور چھٹکارے کا، تیسرا وعدہ تھا ایسے شخص کے لیے کہ روزہ دار کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ہوگا، اس کو اجر ملے گا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ افطار کرانے کی یہ فضیلت سماعت فرمائی تو بعض وہ صحابہ جن کے پاس روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کی وسعت اور گنجائش بظاہر ان کی اپنی سوچ کے لحاظ سے نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا۔ صحابہ کا ایک مزاج تھا، صحابہ کی ایک شان تھی۔ صحابہ نے جب کوئی بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی یا اس کے اندر کمی بیشی ہوتی تو صحابہ وضاحت طلب فرماتے تھے۔ یہ صحابہ کا بعد میں آنے والوں پر احسان ہے، اگر صحابہ دریافت نہ کرتے تو نہ جانے کتنے گوشے ہمارے لیے جو ہے تشنگی کا ذریعہ بن جاتے، نامکمل رہتے۔ تو صحابہ نے اس موقع پر بھی دریافت فرمایا، قلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا۔ یعنی صحابہ کے پوچھنے کا منشا یہ تھا جس کے پاس استطاعت نہ ہو، جو غریب ہو، تو کیا وہ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دریافت کرنے پر یہ جواب ارشاد فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن الی آخر الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی مرحمت فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے جو دودھ کی لسی سے ایک گھونٹ یا صرف پانی کے ایک گھونٹ سے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔
تو بھی وہ اللہ کے اس عظیم ثواب کا مستحق ہوگا، اللہ کے اس اجر کے حاصل کرنے کا اس کے لیے ذریعہ بنے گا۔ یعنی اس کو پیٹ بھر کھلانا ضروری نہیں ہے، پیٹ بھر کھلانے کی استطاعت رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اپنی استطاعت کے مطابق کسی معمولی چیز سے بھی، کسی مختصر سی چیز سے بھی اگر روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب سے محروم نہیں رکھیں گے، بلکہ یہ 3 وعدے روزہ دار کے افطار کرانے پر اللہ نے فرمائے ہیں، وہ بھی اس کا مستحق ہوگا۔ یعنی اللہ کی اس دین پر ہم قربان جائیں، اللہ نے کسی کو محروم نہیں رکھا، اللہ نے ایسی سہولتیں ہمارے اور آپ کے لیے مرحمت فرمائی کہ کمزور سے کمزور آدمی مالی اعتبار سے استطاعت نہ رکھنے والا بھی وہ اس ثواب سے محروم نہ رہ سکے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلسلے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلائے، یہ ثواب تو اس کے لیے تھا جو صرف افطار کرا دے، 1 گھونٹ پانی سے یا 1 گھونٹ لسی سے، اور اگر کوئی مزید آگے بڑھ کر کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کے بعد کھانا بھی کھلائے، کھانے سے سیراب کرے تو اس کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی فضیلت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی روزہ دار کو کسی شخص نے پورا کھانا کھلایا تو اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے، یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائیں گے جس کے بعد اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی، پیاس ہی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھلانے کے بعد اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کھلانے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سیراب فرمانے کی سعادت سے بہرور فرمائیں گے، اور اس سے سیراب ہونے کے بعد جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے گا اس وقت تک اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے، کتنی بڑی فضیلت اس حدیث پاک میں روزہ دار کو افطار کرانے کے بیان فرمائی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ ایک ایک اجر جو ہے ہمارے لیے نجات کا اور سعادت کا ذریعہ ہے، اور پھر یقیناً یہ ایک ایک عمل اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی نوازش ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے کما حقہ فائدہ اٹھانا چاہیں، کما حقہ اس سے استفادہ کرنا چاہیں۔ تب اس کے بعد بھی ہم اس سے استفادہ نہ کریں، محروم ہو جائیں، تو پھر ہم سے بڑھ کر محروم کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے، 1 کو یا 2 کو، جتنے بھی روزہ داروں کو روزہ افطار کرائیں گے انشاءاللہ اس ثواب کے ہم مستحق بنیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں ہر عمل میں اخلاص شرط ہے، اخلاص ضروری ہے، بغیر اخلاص کے کوئی عمل اللہ کے پاس معتبر نہیں ہوتا ہے، اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلسلے کرام کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور آگے فرمایا کہ درمیانی حصہ اس مہینے کا مغفرت ہے، اور اس کے بعد مزید فرمایا اس مہینے کا آخری حصہ آگ سے آزادی یعنی آگ سے خلاصی ہے۔ یعنی ماہ رمضان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے اندر 3 حصوں میں منقسم فرمایا۔
یعنی اس کا پہلا عشرہ پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کے ہیں، اللہ کی رحمت کے ہیں۔ اس کے بعد کے دوسرا عشرہ اللہ کی مغفرت کا ہے۔ تیسرا عشرہ جو ہے اللہ کے جو ہے پاس جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے، چھٹکارے کا ہے۔ یعنی 3 حصے جہاں اس کے منقسم کیے گئے، اس کی توضیح، راجح توضیح حضرت شیخ الحدیث مولانا شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس طرح سے فرمائی، اور راجح قول یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے 3 حصے کیوں فرمائے؟ اس لیے کہ آدمی بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ اللہ کے خوش بخت بندے ہوتے ہیں، نیک بخت بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں۔ ان کے نام اعمال میں گناہوں کا جو ہے نام و نشان نہیں ہوتا، گناہ ان کے نام اعمال میں نہیں ہوتے ہیں، یا اگر ان سے گناہ کا صدور بھی ہو جاتا ہے تو جب تک کہ وہ توبہ استغفار کر کے معافی تلافی نہ کر لیں اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا، یعنی گناہ کے ہونے کے بعد توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ تو ایسے نیک لوگ، ایسے خوش بخت لوگ، نیک بخت لوگ جو ہے ان کے لیے اول تاریخ سے ہی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ ان کے اوپر شروع ہو جاتا ہے، یعنی مہینے کے شروع ہی سے ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی رہتی ہیں۔ یہ یعنی چاند رات سے ہی گویا کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے کا سلسلہ ان پر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اس درجے کے نہیں ہیں بلکہ کچھ گناہ گار ہیں، جن کے سے کچھ گناہوں کا صدور ہو گیا، جو درمیانی طبقے کے ہیں، درمیانی درجے کے ہیں۔ جب وہ شروع مہینے سے اللہ کی اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے، اللہ کے اس مبارک مہینے میں عبادتوں کا اہتمام کرتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہیں، توبہ استغفار کر کے جب پہلا عشرہ عبادتیں کرتے کرتے جب پہلا عشرہ گزر جاتا ہے تو پھر اللہ کی مغفرت کے امیدوار ہو جاتے ہیں، اللہ کی مغفرت کا مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے فرمایا کہ دوسرا عشرہ اللہ کی مغفرت کا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر تیسری قسم کے وہ لوگ جو ہے بہت اللہ کے نافرمان، جو ہے جن کا نفس جو ہے ہمیشہ گویا کہ اللہ کی نافرمانیوں سے ملوث رہتا ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں اور بغاوت میں جن کی زندگی گزرتی ہے، شب و روز ان کی گویا کہ اللہ کی نافرمانیوں میں اوقات گزرتے ہیں۔ ایسے لوگ جب شروع رمضان کی پہلی تاریخ سے روزوں کا اہتمام کرتے کرتے، عبادتوں کا اہتمام کرتے کرتے، توبہ استغفار کا اہتمام کرتے کرتے گویا کہ آخر عشرے کے ختم تک پہنچتے ہیں، تو گویا کہ ان کے اوپر سے جو گناہوں کا بوجھ تھا، نافرمانیوں کا گویا کہ نحوست تھی، وہ اس کی برکت سے اس کے طفیل میں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور مغفرت کے، جہنم کی آگ کے چھٹکارے کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے 3 حصے فرمائے، 3 حصوں کو منقسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ گویا کہ آگ سے چھٹکارے کا، جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے ان نیک بخت بندوں میں گویا کہ اللہ کے ان نیک دوستوں میں شامل فرمائے جن کو ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہی سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو جو ہے اپنی رحمت سے بہرور فرمائے، اپنی مغفرت سے بہرور فرمائے، اور جہنم کی آگ سے چھٹکارا ہم سب کو نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔